یہ رہا سوال نمبر 41 اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ لیا نے 2 موم بتیاں بنائی ہیں جن میں سے اور سب کی سب جو ہیں وہ ریکٹینگولر پرزمز کی شکل میں ہیں. اور ریکٹینگولر پرزم کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوکٹے کی شکل میں ہیں اور لمبی لمبی سی. اور پہلی جو موم بتی ہے وہ 15 سینٹی میٹر لمبی ہے, 8 سینٹی میٹر 15 سینٹی میٹر اونچی ہے, 8 سینٹی میٹر لمبی اور 8 سینٹی میٹر چوڑی ہے. تو یہ 8 سینٹی میٹر, یہ 15 سینٹی میٹر لمبی, 8 سینٹی میٹر اور یہ 8 سینٹی میٹر چوڑا. یہ کچھ ایسی ہوگی کیونکہ ریکٹینگولر پرزم کی بات ہے. اور دوسری جو دوسری کینڈل یعنی موم بتی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں 5 سینٹی میٹر اونچی ہے. باقی ڈائمنشن اس کی وہی ہیں, یعنی کہ یہ سب کا سب جو ہے یہ میں اگر بناؤں اس کو تو یہ بھی 8, یہ بھی 8. صرف یہ جو ہائٹ ہے اس کی ہائٹ جو ہے وہ 20 سینٹی میٹر ہوگی. تو یہ پوچھ رہا ہے کہ مزید کتنا موم چاہیے ہوگا لیا کو اونچی والی موم بتی بنانے کے لیے. یعنی دراصل ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اگر یہ اونچی والی موم بتی ہے تو اس میں جس کی ہائٹ 20 سینٹی میٹر ہے تو اس میں ہمیں کتنا مزید موم چاہیے ہوگا. تو یہ 15, تو یہ 5 دراصل یہ ایکسٹرا ہے. تو ہمیں اصل یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کیوب, یہ باکس نما جو اسٹرکچر بنی ہوئی ہے, اس کی مجھے والیوم مجھے معلوم کرنا. تو 8 5 40 اور 4 8 32 یعنی کہ 5 ضرب 8 ضرب 8 کیونکہ والیوم ہوتا ہے لمبائی ضرب چوڑائی ضرب اونچائی. تو یہ ہو جائے گا کتنا 320. یہ آف دا اسکرین چلا گیا لیکن 320 کیوبک سینٹی میٹر ہی ہمارا جواب ہے جو کہ آپشن اے کی شکل میں ہے, یعنی کہ یہ ہمارا جواب ہو گیا. اب 42واں سوال آ گیا ہمارے سامنے کہ کسی ایک ہمیں ٹرائنگل دی گئی جس میں 2 اینگلز جو ہیں وہ 55 اور 65 ڈگریز کے ہیں. اب ان میں سے جو ہمیں نیچے 4 اینگلز دیے گئے وہ یہ پوچھیں کہ ان میں سے کون سا اینگل جو ہے وہ اس ٹرائنگل کے ایکسٹیریئر اینگل نہیں ہے. یاد رکھیے پہلی بات ہم سے ایکسٹیریئر اینگل کسی بھی پالیگون کے جو ایکسٹیریئر اینگل ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم یہ پروف کر چکے ہیں کہ ایکسٹیریئر اینگلز کا ایک تو سم جو ہوتا ہے وہ 360 ڈگریز ہوتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایکسٹیریئر اینگل کا میں تھوڑا سا ریوائز بھی کر دوں کہ اگر میں یہ ٹرائنگل میں نے بنائی ہے اور ٹرائنگل کو میں ایک سائڈ کو ایکسٹینڈ کروں, اگر یہ اندر کا اینگل کچھ بھی ہو تو اس کا جو ایکسٹیریئر اینگل ہوگا, اگر میں کوئی سی بھی ایک سائڈ اس ورٹیکس پہ بننے والی بناؤں تو یہ جو اینگل ہے جو کہ باہر اس کے ہے, یہ اینگل اور یہ اینگل آپس میں مل کے یعنی ایک دوسرے کے سپلیمنٹری, انٹیریئر اور ایکسٹیریئر اینگلز ایک دوسرے کے سپلیمنٹری اینگلز ہوں گے, یعنی کہ آپس میں جمع کر 180 ڈگریز بنائیں گے. اگر میں اس کے بجائے دوسری سائڈ کو ایکسٹینڈ کر دوں تو یہ اینگل, تو میں ان دونوں کو آپس میں جمع نہیں کروں جو ورٹیکل اینگلز ہیں, بلکہ میں یہ جو اینگلز ہیں جو دونوں ایک دوسرے کے جسے کہنا چاہیے کہ سپلیمنٹ ہیں, ایک دوسرے کے سپلیمنٹری اینگلز ہیں, ان کو میں جمع کروں گا اور وہ 180 ڈگریز آئیں گے. تو کوئی سا بھی ایک میں لے سکتا ہوں لیکن دونوں کو ایک وقت میں بہرحال نہیں لے سکتا. کوئی سا ایک اینگل جو ہے اس سائڈ کو ایکسٹینڈ کرنے کے نتیجے میں جو بنے گا ایکسٹیریئر اینگل کہلائے گا. تو اگر یہ ٹرائنگل میں میرے پاس انٹیریئر اینگل میں سے ایک 55 کا ہے ایک 65 کا ہے تو تیسرا اینگل انٹیریئر کتنا ہوگا. ظاہری بات ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اینگل ہے فرض کیجئے یہ اینگل تیسرا والا, اس کو میں کہتا ہوں اگر یہ فرض کیجئے ایکس ہے اور اس کو میں کہتا ہوں یہ ایکس ہے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایکس پلس 65 پلس 55 برابر ہوگا کس کے 180, کیونکہ سارے کے سارے انٹیریئر اینگلز کا سم کسی بھی ٹرائنگل میں 180 ڈگریز کے برابر. تو 65 اور 55 کتنا ہو جائے گا 120 برابر ہے 180. تو 180 میں سے 120 نکالوں گا تو x از اکول ٹو 60 یعنی کہ یہ 60 ڈگریز کا اینگل, لیکن یہ انٹیریئر اینگل ہے. ہم بات کر رہے ہیں ایکسٹیریئر اینگلز کی. تو ایکسٹیریئر اینگل اگر اس کی ہم بات کریں تو اس کا ایکسٹیریئر اینگل کیا ہوگا, اس کا ایکسٹیریئر اینگل ہوگا 120, لیکن یہ صرف ایک ہے. 65 والے جو ورٹیکس ہے اس پر جو ایکسٹیریئر اینگل ہوگا 180 میں سے 65 آپ نکال دیجئے, یہ ہو جائے گا کتنا 115 ڈگریز ہونا چاہیے. 180 میں سے آپ 65 نکالیں گے تو یہ ہو جائے گا 115. اسی طریقے سے آپ 55 یعنی 55 والے ورٹیکس پہ جب ایک لائنز کو ایکسٹینڈ کیا آپ نے ایک سائڈ کو, تو یہاں پر جو بننے والا ایکسٹیریئر اینگل ہوگا یہ 180 میں سے 55 نکال دیجیے, کتنا بچے گا 125 125. تو یہ تینوں ایکسٹیریئر اینگلز ہمارے پاس آ گئے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اینگلز وہاں موجود ہیں یا نہیں ہے. جو اینگل موجود نہیں ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا, کیونکہ سوال میں پر ناٹ کی شرط عائد کی جا رہی ہے. یاد رکھیے ناٹ لکھا ہوا ہے. تو یہ 125 نہیں ہے, 115 نہیں ہے, 120 بھی نہیں ہے. تو ڈی آپشن ڈی ہے جو کہ 130 ڈگری, ان تینوں میں سے کوئی اینگل نہیں ہے 130 ڈگری, لہذا یہی ہمارا جواب ہے. اب ہم جلدی سے پرابلم 43 کی طرف چلتے ہیں. اسکرین کلیئر, یہ میں نے کاپی کیا
اور جناب یہ میں کرنے جا رہا ہوں اس کو پیسٹ. یہ جناب آیا سوال نمبر 43 پرابلم 43. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پالیگون ہے ایسی کہ جس میں جتنے بھی انٹیریئر اینگلز ہیں ان کا سم وہ اس کے ایکسٹیریئر اینگلز کے سم کے برابر ہے. تو وہ کس طرح کی پالیگون ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ اس میں جیسے کہ میں نے پچھلی پرابلم سالو کرتے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ کسی بھی پالیگون کے، چاہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ پالیگون میں ٹرائنگل بھی شامل ہوتی ہے، تو کسی بھی پالیگون کے ایکسٹیریئر اینگلز کا سم جو ہوتا ہے وہ 360 ڈگریز ہوتا ہے، اور یہ ہم کسی ویڈیو میں بہت تفصیل کے ساتھ ثابت بھی کر چکے ہیں. تو اگر میں بات کرتا ہوں پچھلی ٹرائنگل کی تو 125 115 125 120 یہ 3 اس کے ایکسٹیریئر اینگلز تھے. تو 5 اور 5 10 کا صفر حاصل لگا 1 یہ 60 اور یہ 360. تو ٹرائنگل میں بھی ایکسٹیریئر اینگلز کا سم جو ہے وہ 360 ڈگریز ہوگا. اب اگر ہم ایک 4 کونوں والی، فرض کر لیجیے ہم ایک مستطیل بناتے ہیں جو کہ دراصل سالڈ ریکٹینگل مجھے نہیں بنانا تھا، تو مستطیل یعنی کہ ریکٹینگل جو ہے وہ دراصل کوادریلیٹرل ہی کا ایک کیس ہے، یعنی کہ ایک سب کلاس ہے اس کی. تو اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہاں پر ہمیں اس کا ایکسٹیریئر اینگل ہوگا، یہ آپ کو پتا ہے ریکٹینگل میں سارے کے سارے انٹیریئر اینگلز جو ہوتے ہیں وہ 90 ڈگریز کے ہوتے ہیں. تو یہ باہر کا یہ بھی 90 ڈگریز ہوگا کیونکہ سپلیمنٹری اینگلز ہوں گے. تو یہ 90 ڈگریز، ایک بار پھر یہ 90 ڈگریز، اور یہ والا اینگل ایکسٹیریئر یہ بھی 90 ڈگریز، اور یہ بھی 90 ڈگریز. اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ تو سارے کے سارے 90 ڈگریز کے ہو گئے اس ریکٹینگل میں. اب اگر ہم اس کے انٹیریئر اینگلز کو آپس میں جمع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا 90 پلس 90 پلس 90 پلس 90 اندر کے جو 4 اینگلز ہیں ریکٹینگل میں ان کا سم بھی جو ہے 360 ڈگریز کے برابر ہوگا، یعنی کہ کوادریلیٹرل کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہوں گے. انٹیریئر اینگلز اور سم آف انٹیریئر اینگلز اور سم آف ایکسٹیریئر اینگلز آپس میں برابر ہونے چاہیے. تو ایسی صورت میں 360 تو ایکسٹیریئر اینگل کا سم ہو گیا، انٹیریئر اینگلز کا سم بھی 360 کے برابر. اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پالیگون جو 4 کونوں والا پالیگون یعنی کہ کوادریلیٹرل ہوگا اس میں یہ بات درست ہوگی. اور اس میں ہم نے مثال استعمال کی ہے ریکٹینگل کی، اور آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں 90 90 90 90 یہ 360 ڈگریز ہو گئے، اور آؤٹر اینگلز بھی 360 ڈگریز ہو گئے. اب ایک اور پرابلم آ رہا ہے، اگلا پرابلم، اور یہ بڑا وقت لے لیتا ہے کاپی کرنا اور پیسٹ کرنا، لیکن کیا کریں مجبوری ہے. تو جناب سوال نمبر 44 پرابلم 44. اب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ میجرمنٹ آف اینگل ایکس کیا ہوگا. یاد رکھیے یہ ایکسٹیریئر اینگل ہے، ورٹیکس بی پہ بننے والا انٹیریئر اینگل نہیں ہے. تو اس کو کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے، ایک کچھ کم ٹائم لگتا ہے. تو یہ جو اینگل ہے یہ بی، پہلے تو ہم یہ اینگل ورٹیکس بی پہ بننے والا انٹیریئر اینگل معلوم کریں گے جو کہ ایکس کا ظاہر بات ہے کہ سپلیمنٹری ہوگا. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میرے پاس 2 اینگلز دیے ہوئے تو 60 پلس 25 اور اس کو میں 180 میں سے مائنس کر دوں گا. تو یہ ان دونوں کو جب میں آپس میں جمع کروں گا تو یہ ہو جائیں گے کتنے، 60 اور 25 85 85 میں سے جب میں 85 کو میں 180 میں سے مائنس کروں تو y پلس 85. یاد رکھیے 85 جو ہے 60 اور 25 کو جمع کر کے حاصل ہوا ہے. تو y پلس 85 از اکول ٹو 180 ڈگریز، کیونکہ سم ہے سارے کے سارے انٹیریئر اینگلز کا. تو یہ y جو ہے یہ کس کے برابر ہو جائے گا، اگر ہم 180 میں سے 85 نکال دیں تو یہ 95 ڈگریز کے برابر ہو جائے گا. y از اکول ٹو 95 میرے پاس ہو جائے گا. آپ چاہیں تو خود بھی غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ 80 گئے اور یہ 5 اور گئے تو یہ 95 ہوگا. تو y از اکول ٹو 95. تو ایکسٹیریئر اینگل جو ہے وہ 180 ایکس ہو جائے گا 180 مائنس 95. تو یہ کتنا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا 85 ڈگریز. یعنی کہ یہ جو اینگل ایکس ہے یہ 85 ڈگریز ہے، لیکن یہ تھوڑا سا سلو طریقہ تھا. اب اگر ہم نے کہا کہ جی یہ سارے کے سارے انٹیریئر اینگلز ہیں یہ اس کے برابر ہیں، ساتھ ہی ساتھ y پلس ایکس جو ہے وہ بھی 180 ڈگریز کے برابر ہے کیونکہ یہ سپلیمنٹری اینگلز ہے. تو x لازماً 85 کے برابر ہوگا. تو اس میں آپ کو چند سیکنڈ کم وقت لگے گا جواب تک پہنچنے کے لیے. بہرحال جواب ہمارا وہ 85 ہی رہے گا. آپ چاہیں کوئی سبھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ریگولر پالیگون ہے جس کا ایک ایکسٹیریئر اینگل جو ہے 120 ڈگریز کا، 120 ڈگریز کا ایک ایکسٹیریئر اینگل ہے. ہاؤ مینی سائڈز ڈز دا پالیگون ہیو، یعنی کہ وہ جو پالیگون ہے اس کے
कितनी साइड्स हैं हमसे पूछा जा रहा है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, डेकागन है, कौन सी है। तो अब अगर ये एक साइड मैंने बनाई किसी भी पॉलीगॉन की और मुझसे ये कहा जा रहा है कि ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ये एक एंगल 120 है और ये रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये है कि उसके सारे के सारे एंगल्स आपस में बराबर हैं। तो ये बाहर का एंगल 120 है, अंदर का एंगल 160, क्योंकि दोनों के दोनों जो कि सप्लीमेंट्री हैं। तो 60 डिग्रीज का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे एंगल 60 डिग्रीज के हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, लाजमी सी बात है। और अगर आप गौर से देखें तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 बनते हैं। यानी कि आप अगर 360 को 120 पे डिवाइड करें तब भी आपका जवाब 3 ही आएगा। आपको इस तरह के चक्कर में भी बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल ये लॉजिक डेवलप करने के लिए अच्छी चीज है। तो ये इस पॉलीगॉन की जो साइड्स हैं ये 3 है और दरअसल ये बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। बहरहाल